یہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا کے علاوہ ایک اسپرچول ورلڈ بھی ہے جو شاید اس دنیا سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور یہ ایک امیزنگ چیز ہے اگر ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہمارے پاس ایسے بہت سے سوال ہیں جن کا جواب ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آج بھی دنیا میں کھوجی جا رہی ہیں۔ حتیٰ کہ انسانوں نے بہت تیزی سے اور کافی حد تک ٹیکنیکلی اور نالجیبل ایڈوانسمنٹ حاصل کر لی ہے، لیکن پھر بھی ایسی ان گنت چیزیں ہیں جسے انسان آج تک کھوج نہیں سکا، اور روحوں کی دنیا ہماری اس دنیا پر بہت زبردست اثر رکھتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ہمارے لیے مدد بھیجتا ہے۔ دانیل 10:12 میں لکھا ہے، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل، خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ اگر آپ ایک چیز کو نوٹس کریں تو فرشتے نے کہا، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ جیسے ہی اس دنیا میں دانیل نے خدا سے دعا کی، ویسے ہی ریئیکشن آسمان پر ہوا، اور اس ریئیکشن کا نتیجہ دعا تھی۔ یعنی جب ہم اس دنیا میں دعا کرتے ہیں تو آسمان میں کچھ ہوتا ہے۔ دوسرے کرنتھیوں اس کے 10ویں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ بہت سے لوگ جو روحانی جنگ ہار جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ روحانی جنگ کو فزیکلی لڑتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسی بہت سی جنگیں ہیں جسے آپ دعا کی مدد سے ہی لڑ سکتے ہیں۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور دشمن کے خلاف آپ کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ دعا کی مدد سے آپ کوئی بھی جنگ لڑ سکتے ہیں، اور جو ہتھیار ہمارے پاس ہونے چاہیے وہ دعا ہے، خدا کا کلام ہے اور روزے ہیں۔ خدا ہمیں طاقت بخشتا ہے تاکہ ہم شیطان کے ہتھیاروں کو نیچے گرا دیں اور شیطان کے منصوبوں کو کچل دیں۔ بائبل میں ہمیں ایسے 2 انسانوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی ڈیسٹنیز کو چینج کیا اور خود اپنی کہانی کو دوبارہ سے ایک نئے سرے سے شروع کیا۔ سب سے پہلے یابیز، جسے غم کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل میں یہ لکھا گیا ہے کہ یابیز کو اس کے بھائیوں میں سب سے معزز کہا گیا تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیز اس لیے رکھا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اس کے جوانی کے دنوں تک یابیز ایک نا امیدی کے نام کے ساتھ بڑا ہوا۔ اس کی زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ غم بھرے لوگوں کے ساتھ خوشیاں زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن یابیز نے اس سچائی کو قبول نہیں کیا بلکہ اس نے خدا سے مانگا اور اپنی لڑائی کو لڑا۔ اس نے خدا کے حضور روتے ہوئے التجائیں کی اور خدا سے یہ دعا کی کہ خدا اس کی کہانی کو تبدیل کرے، اور خدا نے اس کی خواہش کے مطابق اسے بخشا۔ پہلے تواریخ اس کے 4 باب اور اس کی 9 سے 10 آیت میں لکھا ہے، اور یابیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ یابیز اس چیز کو سمجھتا تھا کہ اس کے مسئلوں کا ریزن کیا ہے۔ وہ خاموش رہ کر خود کی بہتر زندگی کے لیے محنت کر سکتا تھا جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ خدا کو سائڈ پر رکھ کر اپنی طاقت اور اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنی سچویشن سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن یابیز نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے خدا سے التجا کی، اور اس نے خود کی برکت کے لیے خدا سے دعا کی۔ حتیٰ کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ یہ کتنا خود پرست ہے کہ اسے دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے تھی، نہ کہ صرف خود کے لیے۔ لیکن اس نے اپنی ساری زندگی خدا کے حضور، خدا کے ہاتھوں میں سونپ دی، یعنی اس نے خود کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا پر کتنا ڈیپینڈنٹ تھا۔ یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ خدا سے برکت کی دعا کریں، یا آپ خدا سے خود کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے دعا کریں۔ ہم سب کو یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ ہمیں خدا پر انحصار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دماغ سے آزادی کی مینٹیلٹی کو نکال دیں
آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ خود کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں یا جو کچھ کرنے کے قابل ہوئے ہیں وہ صرف خدا کی وجہ سے ہے۔ بالکل یابیس کی طرح اگر آپ بھی اپنی زندگی میں دکھوں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے حضور دعا کریں اور التجا کریں اور شیطان اور اس کے ہتھیاروں کو ڈھا دیں اور اس کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کے منصوبوں کو ترک کریں۔ خدا سے التجا کریں، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ کے تمام تر مسئلوں کا حل دعا ہے اور آپ کی تمام تر رہائی دعا میں لائے کرتی ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے غموں میں زندگی گزاریں، بلکہ خدا نے ہمیں دعا کی طاقت دی ہے، اور دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی ڈیسٹنی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر ہم پہلے کرنتھیوں اس کے 4 باب اور اس کی 10ویں آیت کا لاسٹ حصہ پڑھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ خدا آج بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یابیس نے خدا کے حضور دعا کی اور اس کی ساری زندگی تبدیل ہو گئی۔ آج آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ خدا کو پکاریں اور اس کے حضور جھکیں۔ وہ آپ کی دعاؤں مناجاتوں کو سنتا ہے، اور جو اس نے مانگا خدا نے اسے بخشا۔ یہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ ہمارا خدا ہماری التجاؤں کو سنتا ہے، اور وہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ اس کے بچے برکت پائیں۔ پہلے تھسلونیکیوں اس کے 5ویں باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ وہ مسیحی جو دعا نہیں کرتا تو وہ دشمن کے ہاتھوں میں پھنس جاتا ہے، یعنی شیطان اس کی زندگی پر اٹیک کرتا ہے۔ وہ مسیحی جو دعا نہیں کرتا وہ ہارا ہوا مسیحی ہے، وہ ایک کمزور مسیحی ہے۔ آپ کو اس چیز پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا آج بھی آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ خدا کے لیے کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی کہ وہ کتنی بڑی ہے یا کتنی طاقتور ہے یا کتنی چھوٹی ہے، یا آپ کی زندگیوں میں کس قدر رائی کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی زندگیوں کو آسان بناتا ہے اور آپ کی زندگیوں سے تمام تر غموں کو دور کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اس سے دعا کرتے ہیں تبھی ایسا ممکن ہوگا، کیونکہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہمارا خدا کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، وہ صدیوں سے ہمیشہ ایک جیسا ہی رہا ہے۔ دعا پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، دعا کھلے ہوئے کو بند کر دیتی ہے اور بند ہوئے کو کھول دیتی ہے۔ یرمیہ 33:3 میں لکھا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ آپ کو اس آیت پر امید رکھنے کی ضرورت ہے اور خدا کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس حکمت کی کمی ہے تو آپ خدا سے مانگیں اور وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کو اپنی گہری باتیں سکھائے گا، اور وہ آپ پر وہ چیزیں ظاہر کرے گا جسے شاید کوئی نہیں جانتا ہو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے۔